ان کاموں کے لیے جس کو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے، اس میں بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، حالانکہ وہ نیک عمل، صالح عمل نہیں ہے بلکہ غیر صالح عمل ہے۔ کچھ اعمال کو وہ انجام دیتے ہیں نیکی سمجھ کر۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے نا کہ کوئی جا رہا ہے مزار پہ، کوئی اجمیر شریف، کوئی کلیئر شریف، کوئی ہندوستان کے باہر بغداد اور فلاں مقام پر جاتا ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس قسم کے اور بھی تکلفات اختیار کرتے ہیں۔ کوئی نظر مان لیتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، نظر مان کے پیسہ خرچ کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو بدن کی مشقت میں ڈال کر جو ہے پیدل سفر کر رہے ہیں کسی مقام اور مشہد کا۔ ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں، اور یہ کرتے ہوئے ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ نیک عمل کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی بات کو مان رہے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف پیر صاحب کی بات کو مان کے سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، نیک عمل سمجھ رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس لیے وہ نیکی نہیں ہو سکتی اور نیکی نہیں ہے۔ تو جن کو وہ نیک صالح عمل سمجھ کر گمان کر کے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں، حالانکہ وہ نیک عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ حیث اضاعوا ھذا الاصل الاصیل، اس طرح سے کہ انہوں نے اس اصل الاصول کو، اصل اصیل کو انہوں نے ضائع کر دیا، توحید کو خراب کر دیا۔ اور وہ کیا ہے اصل الاصیل؟ وہو توحید رب العالمین، رب العالمین کی توحید۔ یجعل بجعلہم بینہم وبین اللہ وسائط شفعاء وسطاء یتوسلون بہم فی قضاء الحاجات۔ یہ جملہ انہوں نے تھوڑا تفصیل سے پھر سے دہرایا کہ اس طریقے سے کہ انہوں نے ان بزرگوں کو، مشائخ کو، یا بزرگان جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کے اور اپنے درمیان واسطے بنایا، سفارشی کے طور پر، واسطوں کے طور پر، جس سے اپنے حاجتوں کو پورا کرنے، مشکلات کو دور کرنے اور ہم و غم کا ازالہ کرنے کے لیے، وہ بیٹا پانے کے لیے، رزق کے حصول کے لیے، اور اس کے علاوہ ایسی بہت ساری چیزوں کی ضروریات کا ان کی طرف رخ کرتے ہیں، ضروریات میں ان کی طرف رخ کرتے ہیں جس کو پورا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تذکرہ کیا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی صرف طلب کی جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کو واسطے کے طور پر اختیار کر کے اولاد مانگنا ہے تو فلاں بزرگ اور بابا کے پاس، رزق کی کشادگی، قرض کی ادائیگی، اور بیماری سے شفا، اور فلاں مصیبت و پریشانی کو دور کرنے کے لیے، فلاں ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ان بزرگان دین کو واسطہ بنا کر ان سے مانگتے ہیں، جبکہ ان چیزوں کا مطالبہ صرف اور صرف اللہ سے کرنا چاہیے۔ اور وَيُطْلَبُ مِنَ اللَّهِ بِدُونِ واسطہ، اور اللہ سے کیسے؟ بغیر واسطے کے مانگا جائے، ہاں، بدون ان تذهب، بغیر اس کے کہ آپ فلاں کی قبر یا فلاں شخصیت کے پاس جائیں۔ یہ جو شیخ کہہ رہے ہیں اس کی دلیلیں آپ بار بار پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ شاہ اسماعیل نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اب ایک بادشاہ، دنیا کے اعتبار سے انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال دی کہ ایک بادشاہ کسی رعایا میں سے کسی عام آدمی کو بلائے دربار میں، اور روبرو سامنے اس سے یہ کہے کہ تجھ کو کیا ضرورت ہے مجھ سے، کیا چاہتا ہے تو مجھ سے بول، میں تیری ضرورت پوری کروں گا۔ اب وہ رعایا والا عام آدمی کہتا ہے کہ نہیں تو بادشاہ ہے، تیرا مقام اتنا اونچا ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، میں تجھ سے اپنی حاجت اور ضرورت براہ راست کیسے بول سکتا ہوں؟ میں تیرے فلاں وزیر سے، تیرے فلاں بزرگ، فلاں قریبی سے، درباری سے، تیرے بیٹے یعنی فلاں شہزادے سے میں اپنی حاجت اور ضرورت پیش کروں گا، وہ میری ضرورت اور درخواست تجھ تک پہنچائے گا۔ بادشاہ کہہ رہا ہے مجھ سے بول، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تجھ سے نہیں بول سکتا، میں دوسرے سے بولوں گا وہ تجھ تک پہنچا دے گا۔ تو بتائیے کہ اس طریقے پر بادشاہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ یہ بادشاہ کی عزت و تعظیم ادب ہے یا بے عزتی، بے ادبی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بے ادبی ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک، رب العالمین خود کہہ رہا ہے تمام بندوں سے، ہاں وہ گنہگار ہو کہ نیک ہو، سب سے کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ تجھ سے نہیں مانگیں گے، وسیلہ لگائیں گے، بغیر کسی قبر پہ یا کسی شخصیت کے پاس جائے، یہ اللہ سے مانگا جاتا ہے یہ ساری چیزیں۔ اور نحو ذالک من المعبودات، ہاں، یا پھر قبر یا کسی شخصیت یا کسی اور بھی اس قسم کے معبودات جو کہ زمان و مکان کے اعتبار سے الگ الگ لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے جائیں گے، فلاں حاجت میں فلاں مزار یا شخصیت کے پاس جائیں گے، اس کے آستانے پہ جائیں گے۔ الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ زمانوں میں الگ الگ شخصیات کو اس طریقے سے مرجع خلائق بنایا گیا کہ اپنی حاجتیں یہاں لے کے جاؤ۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے ان چیزوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی عبادت یا طلب کو جاننے کے لیے کسی واسطے کا، کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان تم دنیا کے اوپر قیاس کرتے ہو۔ اس سے پہلے ہماری بات گزری کہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کا وسیلہ، فلاں جگہ جانے کے لیے فلاں کا وسیلہ، چھت پہ چڑھنے کے لیے دادر، یہ مخلوقات ہیں، یہ دور ہے، چھت ہم سے دور ہے، چاند ہم سے دور ہے، بادشاہ ہم سے دور ہے، بادشاہ ہم کو نہیں پہچانتا،
وہاں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ہم کو پہچانوائے، بتائے کہ میں اس کو جانتا ہوں یہ اچھا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کس بندے کو نہیں پہچانتا کہ وہ جا کے واسطہ اور وسیلہ اس کو یہ بتائے گا کہ تیرا فلاں بندہ ایسا ہے، نیک ہے، اس کو یہ ضرورت ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد دینا ہے، اس کو قرض کا بوجھ اس کو ستائے ہوئے ہے، اس کے اس مصیبت کو دور کرنا ہے، فلاں اور فلاں ضرورت ہے۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ یہ واسطے بتائیں گے اللہ کو؟ اللہ کو واسطوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، لا یحتاج الی واسطہ، وہ واسطوں کا ضرورت مند ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ لأنہ علام الغیوب، اس لیے کہ وہ غیوب کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے علم کی صفات کا اس کے ناموں کو صرف دیکھیے، علیم ہے، خبیر ہے، شہید ہے، رقیب ہے، حافظ ہے، ان کے الگ الگ معنی، لطیف ہے، یہ سارے معنی علم سے متعلق ہیں اور الگ الگ خصوصیت رکھتا ہے ہر نام۔ کوئی ایسی چیز کائنات کی چھپی کھلی ہمارے ظاہر اور باطن کی ہے ہی نہیں جو اللہ سے چھپی اور اللہ نہ جانتا ہو۔ تو جب اللہ رب العالمین سب چیزوں کو جانتا ہے تو اس کے پاس ہمیں واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، کہ ہم پکاریں گے وہ سنے گا نہیں؟ ہاں، ہماری دعا اس تک پہنچے گی نہیں؟ ہاں، وَأَنَّهُ كَمَا وَعَدَ، اور جیسا کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ یجیب دعوت الداعی اذا دعاہ مؤمنا بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی دعا کرنے والا پکارتا ہے تو ایمان رکھتے ہوئے خاص طور سے اگر پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہاں، مستجیبا لندائہ، اس کی ندا اور پکار کا جواب دیتا ہے اور اس کے رسول کی ندا کو سنتا ہے۔ وقالا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ندا کو سنتا ہے، اس کے رسول کی ندا کو سنتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت اور برائی بیان کی جو اللہ کی عبادت اور اس کی دعا سے استکبار کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، دعا مانگنے سے استکبار کرتے ہیں، نہیں مانگتے، دعا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو عنقریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہاں، جو مانگنا ہے اسی سے مانگا ہے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ رب العالمین کا در دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی فیاض ہو، غنی ہو، آپ اس سے مانگے ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، وہ پھر کہے گا کہ بار بار تجھی کو دوں کیا، کتنا دوں گا، کتنا نوازوں گا۔ یہاں آدمی اگر نہ بھی وہ دیتا بھی ہے تو آدمی کی عزت و وقار مجروح ہو جاتا ہے۔ یہاں تو اللہ رب العالمین کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ وہاں گڑگڑائیں گے، مانگیں گے تو آپ کا درجہ بلند ہوگا، آپ کی عزت بڑھے گی۔ اللہ کے مانگنے سے اور بندوں سے مانگنے سے یہ بنیادی فرق نظر آتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ ہاں، میں جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہاں شیخ نے ایک جملہ کہا کہ کوئی بندہ اگر ایمان رکھتے ہوئے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ ایمان اور نیک عمل اللہ رب العالمین کے تقرب اور دعاؤں کی قبولیت کے اسباب ضرور ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیر مومن بندوں کی بھی دعائیں پکار سنتا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر ہے کہ جب کفار و مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ سے کشتی میں سوار ہو کر اخلاص دین کے ساتھ، یعنی صحیح عقیدے اور مخلصانہ عقیدے کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب انہیں خشکی کی طرف اللہ پار لگا دیتا ہے، بچا دیتا ہے، تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ یہ بعض اوقات بعض مصلحتوں کی طرح جو اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے، بعض مصلحتوں کے تحت اللہ کفار و مشرکین کی بھی بعض باتوں کو سن لیتا ہے، اس سے پتہ چلا۔ اور عام حالات میں دعا کی قبولیت کے لیے جو جتنا نیک صالح ہوگا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اگر کوئی گنہگار انسان ہے وہ دعا مانگے گا تو اللہ اس کی سنے گا نہیں، اس کے جواب نہیں دے گا، اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف دلیلیں ہیں۔ اور اسی کی بنیاد پر یہ شرک کی دکان چلائی جاتی ہے کہ لوگ عام انسان تو گنہگار ہیں، وہ کیسے مانگیں گے اللہ سے؟ اب متقی پرہیزگار اور نیک لوگ ہیں تو ان کا واسطہ لگایا جائے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں بندوں کو خود دعا کرنے کی تعلیم دی، اور اگر جو جائز وسیلہ ہے اللہ کے اسماء و صفات کا، اپنے اعمال صالحہ کا، اور کسی زندہ قادر نیک انسان سے دعا کرنے کے لیے گزارش کرنا، یہ جائز ہے۔ باقی کسی مردہ غائب انسان یا عدم قدرت رکھنے والی شخصیت سے دعا کی درخواست کی جائے یا اس کو پکارا جائے، یہ کھلا شرک ہے، کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، شرک اکبر ہے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔